ناز و نخرے کے انداز دکھائے، 1,00,000 قسم کا نخرہ اس کے ایک قدم میں ہے، 10 قدم چل گئی تو کیا بنے گا؟ اور جب وہ چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، چہرہ نہیں چھپتا خامند کی نظروں، اور وہ اس کو دیکھتا رہے 100 سال دیکھتا رہے، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے خامند کو 100 سال 1000 سال دیکھتی رہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ ادھر 2 منٹ میاں بیوی ایک جو ویکھن لڑائی ہو جائے گی، واقعی واٹس دا میٹر، کیوں میں نے ویکھی جانا ہے؟ وہاں اس کو دیکھتے رہو اور مزہ لیتے رہو، دیکھتے رہو مزہ لیتے رہو، چونکہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھے گا۔ یہ تو عام جنت کی لڑکی میں نے بتائی ہے، تو جنت الفردوس کی لڑکی کا کیا حال ہوگا جو 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کیا جاتا ہے اور اس کا چہرہ باڈی سے ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یا بچی کو دلہن بناتے ہیں تو بیوٹی پارلر میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کے بعد اس کا چہرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں پھینکنا، ڈائن بن جائے گی، یا پوری لپسٹک تو نہیں لگانی، تو اتنے سے تو ہونٹ ہیں تو تھوڑی سی لپسٹک لگے گی، اتنا سا چہرہ ہے، تھوڑا سا اس پہ کریمیں لگا کے وہ بھی انشاءاللہ شام تک فارغ ہو جائیں گے، اصلی چہرہ نکل آئے گا۔ تو لیکن وہ کیا چیز بن رہی ہے جس کو 25 ارب سال سے اللہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیسے بیان کروں میں؟ اللہ کے گھر کو آئیڈیل ہوم وہ ہے، یہ نہیں، آئیڈیل ہوم وہ ہے، یہ نہیں۔ تو جب وہ جنت الفردوس پر پہنچیں گے تو وہ کہے گا خادم کہ ھذا منزلک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، تشریف لائی۔ تو وہ اترے گا تو آگے سرخ یاقوت کا محل ہو، اور ایسا ہوگا کہ باہر کھڑے ہو کر اندر کا سب کچھ نظر آئے گا اور اندر کھڑے ہو کر باہر کا سب کچھ نظر آئے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ادھر کیا ہے پتہ نہیں، ادھر کیا ہے پتہ نہیں، آپ کی نظریں پار ہو جائیں گی دیواروں سے اور آخری کنارے تک اللہ آپ کو ہر حسن دکھائے گا۔ تو جب وہ پہنچے گا جنت کے فردوس کے دروازے پر تو وہاں اس کی ایمان والی بیوی اس کا استقبال کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور وہ اس کے گلے لگے گی۔ یہ جو گلے لگنا ہے 70 سال کا گلے لگنا ہو، 70 سال اسی کے مزے لے رہا ہے، تمہیں یہاں ہو رہے نظر آتے ہیں تو سب پیشاب کرتے ہیں، اس کے گلے لگے گا۔ پھر وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا الخالدۃ فلا اموت، اب میں مروں گی نہیں، ہمیشہ زندہ رہوں، انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، رنکل دور کرنے کی گولیاں کھانی نہیں پڑیں گی، اب میں ہمیشہ جوان ہوں، بڑھاپا نہیں آئے گا، انا الراضیۃ فلا اسخط ابدا، اب میں کبھی بھی تجھ سے نہیں لڑوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ ہوں، انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ کتنی عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی، یہاں تو ماشاءاللہ کافی درجنوں کے حساب سے، تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ طوبی لمن کان لہ وکنا لہ، مبارک ہو میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ اور اللہ تعالی سب جنت والے جب جنت میں اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں گے تو وہاں پھر کھانے کی محفل ہوگی جس میں شراب بھی ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آپ کے خادم ہوں گے جو ایسے گھوم رہے ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے، وہ گھوم رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے ڈال کے پیش کریں گے۔ اور وہ کیسی شراب ہوگی؟ یہاں کی شراب پی لو تو منہ چ بدبو آمدی اور بے ہوش بھی ہو جاندے، پیشاب بھی نکل جاندہ، پخانہ بھی نکل جاندہ، الٹیاں بھی کر دے کر کر، اور وہ شراب پیئیں گے تو میرا رب کہتا مزہ آئے گا، نشہ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا، الٹی نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا۔ اور اس شراب کا یہ ہے نا، یہ میں نے یہ پانی لگایا اپنی فنگر ٹپ پر، تو اب دیکھو یہاں پانی نہیں ہے، پانی کی تری ہے،
جنت کی شراب میں یوں کرے اور آسمان جو آج تک دیکھا نہیں گیا اس پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ہول یونیورس میں خوشبو پھیل جائے۔ کیا چیز ہے جو وہ پلائے۔ پھر مزے تو آگے آ رہے ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جنت کا نچلا درجہ ہے۔ یہاں بھی غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ڈفرنس کے لیے اللہ تعالیٰ انداز لائے ہیں کہ نیچے والی جنت والوں کے لیے بوفے لگا ہوگا، آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ، ایسا ہے نہیں ان کے نوکر ہوں گے۔ لیکن اللہ نے بیان کیا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافوری شراب ٹیبل پر لگی ہوگی، وہ اٹھا کے پئیں گے۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں انہیں زنجبیل کی شراب پیش کی جائے گی۔ پیش کرنے والے جنت کے خادم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی جو پیش کریں گی۔ ایک وی 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 جتنے وی 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 لگا دو، ایک وی 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 آئی پی لوگ ہیں جن میں اکثر غریب لوگ ہیں، وہاں منظر ہی کچھ اور ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم، اللہ خود انہیں پلائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول کیسے، تو کیا ذات، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، المصور الغفار القہار، الوہاب الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب المقیت، الباعث الشہید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ یا اللہ اتنی اونچی تیری شان ہے، تو ہمیں کیوں پلا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ جو لندن میں تم مجھ سے ڈر کے رہے، مجھ سے شرما کے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیوں کو کرتے رہے، میرے نبی کی غلامی پہ خوش ہوتے رہے، اس کی وجہ سے آج تمہارا رب تمہیں پلا رہا ہے کہ کان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ساری دنیا ڈوبی پڑی ہے کفر میں، گناہوں میں، زنا میں، شراب میں، سود میں، جھوٹ میں، بے ایمانی میں، دو نمبری میں، اور ایک مرد ایک عورت اس میں اللہ سے ڈر کے چل رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا بندہ میرے ہاتھ سے، بتاؤ جب پلانے والا اللہ ہوگا تو میں کوئی الفاظ بیان کر سکتا؟ تو جب سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھکانہ پکڑ لیں گے تو یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب اباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، شراب، وفاکہۃ مما یتخیرون، فروٹس، ولحم طیر مما یشتہون، گوشت، میٹ پرندوں کا، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، فروٹ بھی ہو، پھر ساتھ عورت بھی ہو، تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کرسیاں چلتی ہیں۔ اللہ نے کہا وحور عین، وحور عین، کھانے کے مزے لوگے، پینے کے مزے لوگے، منہ سے، پیٹ سے، اور جنت کی لڑکی کا مزہ لوگے دیکھ کر، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آخری جنتی جب جنت میں انٹر ہوگا لتر پولا کھا کے، تو 80,000 نوکر اس کے ریسپشن کے لیے کھڑے ہوں گے، 80,000، اور وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے سردار آپ کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لکر کھاتے نے، رشتے نے بڑی کوٹ چاڑی ہے، مینوں شکر کرو میں آ گیا۔
اب وہ جناب اس کے ساتھ ناچتے کودتے کھیلتے اس کو لے کر ایک بڑے میدان میں آئیں گے، وہاں ایک تخت بچھا ہوگا، اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، کھلاؤ پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، وہ 80,000 ڈشز کھا جائے گا، 80,000 گلاس شربت کے پی جائے گا، نہ اس کا مزہ ختم ہوگا، نہ اس کی لذت ختم ہوگی، نہ اس کی چاہت ختم ہوگی۔ یہاں تو 2 روٹیاں تو بات بس ہو جائیں گی۔ تو جب وہ کھلا پلا لیں گے پھر وہ کہیں گے اچھا میرے آقا آپ اپنی بیگم کو مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ او جا رہے ہیں او جا رہے ہیں، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، اور آگے اسے وہ دیکھ رہے گا کہ آگے جنت ہے، کدھر ہے میری بیوی؟ تو ایک دم ایک حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے وہ پردہ ہے جسے وہ ایک نظارہ سمجھ رہا تھا، تو پردہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹتا 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 پورا، جیسے سکرین سے پردہ ہٹتا ہے وہ ہٹتے 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 پورا جب ہٹ جائے گا تو وہاں کا منظر عجیب ہوگا۔ یہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے اور سب سے چھوٹے درجے کی اس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی یوں ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، لتا میں لمحے کرا پر ممبر چھوٹا ہے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، ایسے۔ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ایسے آنکھ بند کرنا بھول جائے گا، اور یہ دیکھنا کتنی دیر کا ہوگا؟ 40 سال 40 ایئر اس کو بس دیکھنے کے مزے لیتا رہے۔ ادھر 40 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتے، ادھر وہ دیکھ رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، چونکہ ہر سیکنڈ پر اس کی بیوٹی کو اللہ بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے۔ ایک ہی شکل ہو تو آدمی تھک جاتا ہے نا، تو وہ اس کی بیوٹی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، آخر 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ پھر اس کو ایک دم ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، جب حور دیکھے تو پاگل تو ہوگا، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من ذواتی خوبین لک، میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، آؤ۔ ویسے باہیں پھیلائے گی تو یہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس سے لپٹے گا، اور یہ جو لپٹنا ہے 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال کتنی دیر میں گزرتے ہیں؟ یہ 70 سال ایسے اس کے سینے سے لگا رہے گا، وہ اس کے سینے سے لگی رہے گی، یہ اس کی خوشبو سونگے گا، وہ اس کی خوشبو سونگے گی۔ تو میں نے منڈی بہاؤالدین میں بیان کیا تو ایک زمیندار بیٹھا تھا بڈھا ایسے سامنے پلر کے پاس، تو جب میں نے یہ کہا کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا تو ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لگا مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام میں ہوئے گا کہ نہیں؟ اور میں نے کہا اللہ نے زنا پہ پابندی کیوں لگائی؟ شادی کیوں کہا ہے کرو، زنا نہ کرو؟ تو اس نے یہ سامان تیار کر کے رکھا ہے، تو شراب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، عورت بھی ہوگی، مزہ بھی ہوگا، اور نوکر کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما، وہ جنت کے نوکر سلام کر رہے ہیں اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، تو وہ جنتی بڑا اس کا مزہ لیں گے۔ پروٹوکول ہے بڑا، تو ابھی اس پروٹوکول کا مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے چاروں طرف سے آنا شروع ہوں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے تم نورانی مخلوق اور ہم مٹی کی مخلوق، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری، حرام سے بچے، نافرمانی سے بچے، فرما برداری پہ جمے، کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کی اور اپنے دل کو صاف کیا، آج اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ جب فرشتے چلے جائیں گے تو آپس میں کمال ہو گئی، فرشتے ہی سلام کر رہے، موجاں لگ گئی، فرشتے ہی سلام کر رہے۔ ابھی ان کا یہ نشہ چل رہا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، ایک دم عرش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یا اللہ،
ایوب علیہ السلام نے 18 برس بیماری دیکھی، بہت بری بیماری دیکھی۔ جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے صحت سے زیادہ اچھے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ ایک دفعہ اللہ کی مجھے آواز سنائی دیتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس میں مجھے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں بیماری تو بھول ہی گیا تھا۔ اب وہ لذت نہیں ہے کہ میں رب کی آواز سنوں۔ اب ہم ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار بھی نہیں ہوں گے، اور موت بھی نہیں ہوگی، اور درد بھی نہیں ہوگا، اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ پردہ ہٹا کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کی لذت میں کہاں سے بیان کروں؟ پھر میرا رب سارے جنتی مرد عورتیں ایمان والی عورتیں، پورے نہیں، ایمان والی عورتیں مرد، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ پھر اللہ کہے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اب اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ہر شے تو مل گئی۔ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ اب میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض، موجیں کرو۔ موجیں تو آگے ہیں، موت بہت بڑا تحفہ ہے مرنے والے کے لیے اگر اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں اگر اللہ راضی نہیں تو موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت مزے ہو۔ تو پھر وہ کہیں گے جنتی یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہم لندن میں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا حسین ہے، تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم لندن میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرتے، نماز نہیں، نماز تو معاف ہے، ایک سجدہ کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لندن میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم جنت میں میرے مہمان ہو، میرے گیسٹ ہو، اور میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، کھاؤ پیو۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تمہاری حوریں شکایت کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئی اپنے خامدوں کے لیے، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، تو حوریں اپنے محلات میں ہوں گی، وہ کہیں گی یا اللہ اداس ہو رہی ہیں تو ہمارے خامد بھیج۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی حور نہیں چاہیے، کوئی محل نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بس تیرا دیدار کرتے رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں نہیں اب تم جاؤ، ہر جمعے آ جانا، ہماری آپ کی مجلس ہوا کرے گی۔ تو سارے جنتی جمعے کا انتظار کریں گے بے تابی سے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جنت الفردوس والوں کو یہ انتظار نہیں کروائے گا، ان کو صبح بھی دیدار کرائے گا، شام کو بھی دیدار کرائے گا جنت الفردوس۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ یہ دیدار عام میں نے آپ کو سنایا ہے، جان نکلتی ہے تو دیدار خاص کیا ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دیے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، سولیوں پہ لٹک گئے، آگ میں گرائے گئے، پانیوں میں ڈبوئے گئے، تجھے دیکھے بغیر جب اتنا کچھ کیا تیرے عشق میں، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ بھائی جو پنجابی نہیں سمجھتے معاف کرنا، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نباہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بن۔ یہ بلا ٹرانسلیشن قبول کرو، کنا اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے نہ انگلش میں نہ بنگالی، اسی زبان میں یہ اس کا مزہ ہے، اس کی چاشنی ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بخشی کہ اس زندگی کا تعارف کرواؤ، اس زندگی کا شوق دلاؤ، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ دنیا کماؤ،
حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، کھوٹ سے بچو، بددیانتی سے بچو، دو نمبری سے بچو، یہاں کی گورنمنٹ کے جو اصول ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جو قوانین ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جیلی پیپر نہ بناؤ، ہیں صحیح پیپر تو رہو، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، رب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رزق کے دروازے ہیں، تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے رہو، بالکل رہو، اور ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو، آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کا جا کے حال پوچھا کرو، کیونکہ ان کی تو لائف بڑی میزریبل ہے، تو ان کا جا کے حال پوچھ لیا کرو، گھر میں کوئی چیز پکائی ہو تو ان کو جا کے دے دیا کرو، تو ان کے دل اتنے بڑے ہو جائیں اور پتہ نہیں کتنے کلمہ پڑھ لیں، تو آپ یہیں رہو۔ اپنے ملکوں کی واپسی تمہارے لیے مشکل ہے، اگر تمہاری سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن یہاں ہے تو تم واپس نہیں جا سکتے، نہ تمہارے بچے رہیں گے نہ تم رہو۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب خرگوش گم ہو گیا، کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس کو نسوار کھلاتا رہا، جب نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے، تم پاکستان جاؤ گے یا ہندوستان جاؤ گے یا بنگلہ دیش جاؤ گے یا سری لنکا جاؤ گے، تم یہیں رہو گے۔ تو اپنے اسلام کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرو، انہیں اپنی زبان میں ان سے بات کرو، انگلش تو وہ باہر سیکھ جائیں گے، بنگلہ والے اپنے بچوں سے بنگلہ بولیں، اردو والے اپنے بچوں سے اردو بولیں، پنجابی اپنے بچوں سے پنجابی بولیں، انگلش تو باہر سیکھ لیں، اپنی قومی زبان انہیں سکھاؤ تاکہ انہیں اپنے کلچر کا پتہ چلے۔ اور سب سے زیادہ دین کا مواد یا عربی میں ہے، اس کے بعد اردو میں ہے، اور کسی زبان میں اتنا مواد نہیں ہے اتنا عربی تو اصل ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر اردو ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنی لینگویج سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے، یہ اس میں ثقافت کی حفاظت ہے، ثقافت کی حفاظت ہے۔ اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک سٹریسفل لائف ہے، جاب 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 جاب، اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دھونے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے پاؤں دبانے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے سر پہ مالش کرنے کے لیے ٹائم نکالو، وہ آپ کی جنت ہے، وہ آپ کی دولت ہے۔ جو یہ چاہے، میرے نبی نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا مال بڑھ جائے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو میں ایک اولڈ ہوم میں گیا تھا تو وہاں مسلمان مائیں بھی تھیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان مائیں یہاں پہ، چلو غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں، یہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنی ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا، انہیں اپنی جنت بناؤ، ان کے لیے ٹائم نکالو، ان کی دعا لو، ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی اسے۔ ایک صحابی مر رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے صحابی علقمہ نام تھا، وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا، آپ تشریف لے گئے اور کہا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ لا استغفر، بول رہے ہیں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا، تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں ہے، باپ مر گیا۔ کہا وہ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہ ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، علقمہ کی ماں میں آؤں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس آئیں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ تو آ گئے، آپ نے ان سے پوچھا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیوں ناراض؟ تو سنو، کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، تو میرا دل ٹوٹا ہوا، کوئی اور نافرمانی نہیں ہے، صرف زبان کا بول گندا ہے، اور زبان کے گندے بول کا زہر کوبرا سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور زبان کے میٹھے بول کا شہد کی مکھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہنے لگے نہیں، پھر تو سفارش کروں، جلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اللہ جلائے۔ کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں، یا اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی، صحابی کی جان اٹک گئی۔ ماں باپ، اور ماں کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، بول گندا ہے، چہرے کے ایکسپریشن گندے، یہ بھی ماں باپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ اگر والدین ساتھ ہیں
تو ان کو عزت دو، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت۔ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی، ویسے یہاں تو عورتوں کا راج ہے، تو مجال ہی نہیں کوئی گل کر سکو، لیکن پھر بھی عورت کو عزت دو، محبت دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں نے جہاں شادی کی مجھے اللہ نے کہا، میں نے جہاں بیٹیوں کی شادی کی مجھے اللہ نے کہا، تب میں نے شادی کی۔ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ سب سے مشکل چیپٹر ہے خامد اور بیوی کا تعلق، یہ سب سے مشکل چیپٹر، اور یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میں میاں علی بخش کا بیٹا ہوں، میں اچھا ہوں برا ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں، یہ میرا نسب تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خامد اور بیوی ایک بول پہ جدا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آیات جو اللہ نے رشتہ داروں کی اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کے لیے اتاری ہے، اور جب خامد اور بیوی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جب خامد اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ بھائی کیا کارگزاری سناؤ، یا تبلیغ والے نہیں کارگزاری سناؤ، تو شیطان بھی کارگزاری سنتا ہے، کوئی کہتا ہے چوری کروائی ہوئے کرتی، کوئی کہتا ہے زنا کروایا ہوا ایسے کرتا، کوئی کہتا پتھر کی پوجا کروائی وہ ایسے کرتا، مختلف گناہ بتاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ ایک بھیڑچو سا شیطان کھڑا ہوتا ہے لنگڑا، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے ہوتے ہیں واہ 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 واہ، آجا میرا پتر آگے آجا آگے آجا، اس کو وہ گلے لگاتا ہے سب کے سامنے، پھر ادھر ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے بدبختو کام تو یہ کرتا ہے، تم کیا کرتے ہیں؟ شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی پوری فیملی کو برباد کر دیتی ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں، فیملی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ شادیاں جو زیادہ تھیں یہ ہمیں لائف سمجھانے کے لیے کی۔ اپنے غصے والی عورت سے بھی شادی کی، اپنے خاندان میں بھی شادی کی، خاندان سے باہر بھی شادی کی، غریب گھر میں بھی شادی کی، مالدار گھر میں بھی شادی کی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، اور ایک جیسی عمر کی عورت سے شادی کی، چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی، عربوں میں شادی کی، قریشیوں میں شادی کی، عربوں سے باہر شادی کی۔ یہ 50 سال کے بعد 10 شادیاں، 50 سال کے بعد تو ویسے ہی رغبتیں کم ہو جاتی ہیں، تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا۔ اب جہاد کے سفر میں تھے، جہاد کے سفر میں واپسی ہو رہی تھی، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات، وہ سارے آگے چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے اما عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ۔ کمال، حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا، میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ کبھی تسی آخیا بیگم نو آ دوڑ لا، ان کا لگائیں گے؟ تو حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئے، میرے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ سفر میں تھے، آپ نے صحابہ کو آگے کر دیا، دونوں اکیلے رہ گئے، تو کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو کہنے لگے حاضری بدل کا، اب تو میں برابر ہو۔ یہ کر کے دکھایا، بیوی کو عزت دینا سکھایا، کیونکہ اس رشتے کی خرابی سے نسل برباد ہو جاتی ہے، بچے رول جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ تو برداشت کرو اپنی بیوی کی کمی کوتاہی کو برداشت کرو، اور صبر سے اپنے ہونٹ سیلو۔ چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو۔ جہاد کے سفر میں تھے، یہ بھی جہاد کا سفر ہے، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئی تو دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا، تو انہوں نے شور مچا دیا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، پہلے میرا ہار تلاش کریں پھر میں جاؤں گا۔ آپ نے سارے صحابہ کو لگا دیا ہار تلاش۔ آپ کہتے ہیں ہم جہاد کے سفر میں ہیں اور ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے، تو چھوڑو، ہار کون سا کوئی وہ موتیوں کا تھا، ویسے پتھروں کا ہار تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا۔ آپ نے کہا بھائی ڈھونڈو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات آ گئی، تو سارے
لیٹ گئے، اور جب نماز فجر کے لیے آنکھ کھلی تو پانی کوئی نہیں، تو سب نے ابو بکر صدیق پہ چڑھائی، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، اب پانی کوئی نہیں، اب ہم وضو کیسے کریں؟ تو ابو بکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو حضرت عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے، اب نہ تو بول سکتے ہیں کہ آنکھ نہ کھل جائے اور نہ برداشت ہو رہا ہے، تو اس کو غصے میں کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے یہاں انگلی ماری، حضرت عائشہ کہتے میں ٹائٹ ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں، تو ایک انگلی ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، میں ایسے ٹائٹ ہو کے بیٹھی رہی اور بول کچھ نہیں سکے، باہر چلے گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا جی سارے وہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اللہ کی قرآن اترا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو۔ ذرا سوچو، مٹی سے کوئی پاک ہوتا ہے یا اور زیادہ گندا ہوتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کو نائٹ فال ہو گیا سفر میں، وہ سوچنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہے، کیوں کیا؟ پھر ایسے کر کے یہ کیا، وضو ہو گیا، اب مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے، تو میں تیمم کیسے کروں؟ تو انہوں نے سارے کپڑے اتار کے ریت میں الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا۔ جب وہ مدینے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، پانی کوئی نہیں تھا، تو میں تو پھر کلا بازیاں کھاتا رہا، تو آپ ہنس پڑے، انما یکفیک ضربتان، عمار غسل کے لیے بھی بس یہی کافی ہے جو میں نے بتایا ہے، بس پاک ہو، اس امت کو دولت ملی ہے۔ پھر جو ابو بکر کی تعریفیں شروع ہوئیں، ابو بکر تیرے گھر کی برکت سے کیا کچھ ہمیں ملا اور کیا کچھ ہم پہ اللہ کا رحم ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ہار گم ہو گیا، چلیں۔ میرے نبی نے کہا اب چلو۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارے باہر دیکھتے رہے، وہ اونٹنی کے نیچے تھا۔ یہ میرے نبی کا محبت کا انداز ہے اپنے گھر میں، جس نے تمہارے لیے اپنے عزت کو تمہارے سامنے رکھ دیا، تمہارے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا اور 9 مہینے دردیں اور پھر پیدا کرتے ہوئے اس کی چیخیں اور اس کی درد کی لہریں۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر لیا، ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں کو تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھی تھی وہ لہریں ہوتی ہیں، ایسے آتی ہیں۔ فرمایا ایک درد کی لہر کا بھی تو نے ابھی حق ادا کیا۔ جو گھر چھوڑتی ہے، بہن بھائی چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر میں آتی ہے، تو کبھی ساس اس کو سینگوں پہ اٹھاتی ہے، کبھی شوہر اٹھاتا ہے، کبھی سسر اٹھاتا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے بھی سیکھنی ہے اور پوری دنیا انسانیت کو جا کے سکھانی ہے اور پہنچانی ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت صرف تبلیغی جماعت اس کا غلط نام ہے، یہ تو دعوت اللہ ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وجاہدوا فی سبیلہ حق وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، میں تمہیں چن لیا ہے، تم اس کام کے ہو، آئے اسی لیے ہو۔ تو میرے بھائیو میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں بس جہاں بھی بیان کرتا ہوں جو کہ بہت نیا مجمع میرے بیان میں آتا ہے، تو میں چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ایک ویکنڈ سب تبلیغ میں لگایا ہے۔ کتنی چھوٹی بات ہے، ایک ویکنڈ، اور کوئی ہاتھ کھڑے کرو ٹوٹ گئے ہو، اور پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگاؤ، 40 دن بھی لگاؤ، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے بدتمیزی نہ کرو، لوگوں کی بدتمیزی برداشت کرو اور معاف کرنا سیکھو، اور کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے بددھیانتی نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا، اور فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو اور رزق حلال کماؤ تو بس تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ 4 چھوٹے سے کام ہیں، اس پر ہم نے خود بھی آنا ہے اور امت کو بھی لانا ہے۔ تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہر جمعرات کو یہاں مرکز تشریف لائے کریں، جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں آیا کریں اور اللہ کی بات کو سنا کریں، قرآن کو پڑھیں
اور نبی کی زندگی کو پڑھیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی ارادے کر چکے ہو نا؟ تو میں اب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اب اٹھ کے مجھے مصافحہ نہ کرنا۔ السلام علیکم۔